بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزئی کی اقسام کا بیان۔ جزئی کی دو قسمیں ہیں، جزئی حقیقی، جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی یاد رکھو اسے کہتے ہیں جو کثیر افراد پر جس کا صدق کثیر افراد پر فرض کرنا درست نہ ہو۔ حقیقی وہ ہے جس کا صدق کثیر افراد پر فرض کرنا درست نہ ہو، جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا درست نہ ہو۔ جیسے کہ زید ہے بھائی، زید کا صدق عمر بکر، خالد عمر، حامد احمد اور کسی پر نہیں کر سکتے، صرف یہ جو زید ہے اسی پر ہی اس کا صدق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جزئی حقیقی ہے، اور جزئی حقیقی کا صدق اسی پر ہوگا جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جزئی حقیقی وہ مفہوم ہے جس کا صدق کثیر افراد پر فرض کرنا درست نہ ہو، جیسے زید کہ اس کا صدق ایک خاص اور معین ذات پر ہوتا ہے۔ وضاحت: زید کا مفہوم ذات زید پر دلالت کرتا ہے، عمر بکر وغیرہ پر نہیں، لہذا زید کا مفہوم ایسا ہوا جس میں اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ جزء اضافی ہوا ما کان اخص تحت الاعم، یعنی ہر وہ اخص جو اعم کے تحت ہو، جیسے انسان۔ تو جزء اضافی وہ ہے جو اعم کے تحت ہو، یعنی وہ اخص جو اعم کے تحت ہو، جو اعم کے نیچے آتا ہو۔ جیسے کہ بھی زید ہے، یہ انسان ہے، انسان یہ خاص ہے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہوئے حیوان کو دیکھیں تو اعم ہے، تو انسان اخص ہوا اور تحت کس کے ہوا؟ حیوان جو کہ اعم ہے، یعنی انسان اخص تحت الاعم یعنی حیوان کی ہوا۔ ایسی حیوان بھی جزء اضافی ہو جائے گا، کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ جسم نامی کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ جسم نامی ہوا اعم اور حیوان ہوا اخص، تو اخص تحت الاعم یعنی جزء جسم نامی کے تحت پایا گیا۔ ایسے جسم نامی کو اگر جسم مطلق کی طرف دیکھا جائے نظر کرتے ہوئے، تو جسم نامی بن جائے گا اخص اور جسم مطلق بن جائے گا اعم۔ اور یوں ہی انسان جو ہے، انسان کے افراد مثلا زید، عمر، بکر، خالد، یہ ہیں جزء حقیقی، لیکن یہ جزء اضافی بھی ہیں، کیونکہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر ان کے انسان کی طرف دیکھا جائے تو انسان ہر انسان پر صادق آتا ہے، لیکن زید اسی پر صادق آئے گا جس پر وہ آتا ہے۔ تو زید انسان ہے، اور انسان ہر لفظ ہر ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو انسان ہوتا ہے، تو زید، عمر، بکر، خالد سب پر کرے گا، لیکن وہ ہوئے جزء حقیقی اور انسان ہوا اعم، تو یہ اخص تحت الاعم پایا گیا، تو یہ جزء اضافی ہو گیا۔ تو جزء اضافی وہ ہے جو اخص تحت الاعم ہو۔ دیکھیں، ہوا ما کان اخص تحت الاعم، وہ ہے جو اخص تحت الاعم ہو، یعنی ہر وہ اخص جو اعم کے تحت ہے، جیسے انسان۔ وضاحت: چونکہ انسان کے افراد حیوان کے افراد سے کم ہیں، لہذا انسان اخص ہے، یہ صرف انسان زید، عمر، بکر وغیرہ پر ہی بولا جاتا ہے، اور حیوان اعم ہے کیونکہ انسانوں کے علاوہ دیگر اشیاء، حمار، غنم، فرس وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے، لہذا انسان ایسا اخص ہوا جو اعم کے تحت یعنی حیوان کے تحت پایا جا رہا ہے، اور ہر اخص جو اعم کے تحت ہو وہ جزء اضافی ہوتا ہے، لہذا انسان جزء اضافی ہوا۔ اب یہاں پر بتائیں گے فائدہ کہ جزء حقیقی جو ہے وہ خاص ہے اور جزء اضافی عام ہے۔ خاص یعنی جزء اضافی عام ہے، یعنی ہر جزء اضافی جزء حقیقی تو ہے،
لیکن ہر جزء حقیقی جزء اضافی نہیں۔ مثلا زید ہے، زید جزء حقیقی ہے اور جزء اضافی بھی ہے، لیکن انسان ہے، اچھا جیسے زید ہے، زید جزء حقیقی ہے اور جزء اضافی بھی ہے، کیونکہ انسان کے تحت باقی ہے، اور انسان جزء اضافی تو ہے لیکن جزء حقیقی نہیں، کیونکہ کسی کی طرف دیکھتے ہوئے یہ اخذ تحت الاعم تو پائی گئی، لیکن جزء حقیقی اس لیے نہیں کیونکہ اس کا صرف ایک ہی فرد نہیں ہے بلکہ بہت سارے افراد ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں فائدہ جزء حقیقی خاص اور جزء اضافی عام ہے، یعنی ہر جزء حقیقی جزء اضافی تو ہوتی ہے لیکن ہر جزء اضافی جزء حقیقی نہیں ہوتی۔ جیسے زید جزء حقیقی ہے کیونکہ اس کا اطلاق خاص اور معین پر ہوتا ہے، اسی طرح زید جزء اضافی بھی ہے کیونکہ اعم انسان کے تحت باقی ہے، اور انسان جزء اضافی تو ہے کیونکہ یہ اعم حیوان کے تحت باقی ہے، لیکن یہ جزء حقیقی نہیں کیونکہ یہ اس پر جزء حقیقی کی تعریف صادق نہیں آتی۔ بس اتنا ہی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔